اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معصوم عالم شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے میں زینبیہ چینل کی طرف سے یہ 3 روزہ پروگرام تقاریر کا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی 18 سالہ حیات کا ایک مختصر سا جائزہ پیش کیا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس حیات طیبہ سے نہ صرف کسی ایک خاص مسلک کو یا خاص مذہب کے ماننے والوں کو کچھ حاصل ہوتا ہے یا اس سے سیکھنے کو ملتا ہے، بلکہ ایک ایسی عالمی شخصیت کہ جس کی زندگی کسی خاص مذہب اور مسلک کے لیے مقید نہیں ہے، بلکہ اس کی حیات طیبہ اس دنیا میں قیامت تک آنے والی تمام لڑکیوں، بیٹیوں اور عورتوں کے لیے ایک مشعل راہ بنے، ایک رول ماڈل بنے۔ میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا انسانیت میں قابل احترام باعظمت خواتین نہیں گزری ہیں، یقیناً گزری ہیں، اور میں ان کے نام بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن مختصر سی عمر کے حصے میں جناب فاطمہ زہرا نے زندگی کے ان تمام گوشوں کو دنیا کے سامنے صرف تھیوریٹیکلی نہیں، زبانی یا گفتگو کے طور پر نہیں، بلکہ عملی حیثیت پر پیش کیا ہے، اور یہی کردار کا سب سے بڑا کمال ہوتا ہے، اور کردار کی یہی معراج ہوتی ہے کہ صرف زبانی کہا نہیں جاتا ہے، جیسا کہ آج کل عام طور سے رواج ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نصیحتیں بہت ہوتی ہیں، دوسروں کو صلاح اور مشورے بہت دیے جاتے ہیں، لیکن صلاح اور مشورے دینے والے، نصیحت کرنے والے یا نصیحت کرنے والیاں خود کتنا عمل پیرا ہیں، اس کا کوئی پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ تو وہی جانتا ہے یا وہی جانتی ہیں کہ جو دوسروں کو نصیحت کریں یا کر رہے ہیں۔ شہزادی نے نصیحت نہیں کی ہے، شہزادی نے اپنی زندگی کو عملی طور پر پیش کیا ہے۔ یہاں کوئی چیز تھیوریٹیکل نہیں ہے، یہاں ساری زندگی پریکٹیکل زندگی ہے، مہد یعنی آغوش سے لے کر لحد تک۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس سے بڑھ کر کوئی آگے بڑھ کر بات کہوں کہ ماں کے بطن سے لے کر اور مہد یعنی لحد تک شہزادی کی حیات کا ہر لمحہ ایک عملی پریکٹیکل رہا ہے۔ میں ذکر کروں گا آپ کی خدمت میں اسی سلسلے میں آگے۔ تو عزیزان گرامی قدر، خواتین و حضرات،
کل کی تقریر میں نے آپ کی خدمت میں ایک ہلکا سا جائزہ، تجزیہ تقریباً 5-5.5 ہزار سال کا پیش کرنے کی کوشش کی مختصر جملوں میں، کہ عورت کی حیثیت تاریخ میں کیا ہے، اس کی عظمت، اس کا مرتبہ، اس کا مقام، اس کے حقوق، اس کی ساجھیداری، یہ سب اگنور کر دی گئی ہے، نظر انداز، جیسے ان کا ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، ان کا وجود ہی نہیں ہے بس ایک ایسی کریچر، ایک ایسی مخلوق کہ جسے جب ضرورت ہوئی استعمال کیا گیا اور اس کے بعد اسے کنارے کر دیا گیا۔ نہ اس کی خود اپنی کوئی آواز تھی، نہ وہ اپنی خواہش کے مطابق کچھ اپنی زبان سے اس کا اظہار کر سکتی تھی، سماجی حیثیت اس کی کچھ نہ تھی۔ اس طرح سے اسے کرپلڈ کر دیا گیا تھا، اس کے احساسات کو مار دیا گیا تھا، اس قدر انفیریارٹی کمپلیکس کا شکار بنا دیا گیا تھا کہ اگر وہ چاہتی بھی تو اس کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ وہ کچھ کہہ سکے۔ اور یہ تاریخ چلی آئی، میں تلاش کر رہا تھا کہ کہیں مجھے پچھلی تاریخوں میں، ہسٹری میں کوئی ایسے واقعات مل جائیں کہ جہاں میں یہ دیکھوں کہ سماج اور معاشرے نے عورت کو اس کے جائز حقوق دیے ہوں۔ آپ یقین جانیے کہ میں یہ عام سطح کی بات کر رہا ہوں، میں ان منتخب خواتین کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ یا جو صالحین کی مائیں بنی، انبیاء کی ماں بنی، یا ان کا تعلق نبیوں کے گھر سے رہا، نہیں، میں اس وقت عام عورت کی بات کر رہا ہوں۔ مخصوص بہت کم ہیں، وہ ایکسیپشنز ہیں، میں عام خواتین کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس تاریخ میں دیکھیں تو ہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں ویدوں کا ذکر کیا، اپنشد کا ذکر کیا۔ یقیناً ویدوں میں اور اپنشد میں عورت کے مقام کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بس وہ ذکر ہے، پریکٹیکل نہیں نظر آیا ہے، سماجی حیثیت اس کو کہیں نہیں دی گئی ہے۔ اور یہ تاریخ چلتے چلتے کم و بیش 5ویں صدی، یعنی جناب عیسیٰ کے 500 بعد ایک دم سے کروٹ بدلتی ہے، ایک دم سے انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ وہی خاتون کہ جسے زندہ دفن کیا جاتا تھا، یعنی معاشرہ اس طرح سے فکری طور پر گر چکا تھا، خواتین کے سلسلے میں اتنا بے حس ہو چکا تھا کہ کسی شخص کی توہین کے لیے، میں چاہتا ہوں کہ اس جملے پر آپ غور کریں، کسی شخص کی توہین کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ اس کی بیوی نے بیٹی کو، لڑکی کو جنم دیا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ اور جس کے ہاں بیٹی ہو جاتی تھی، منہ چھپائے چھپائے پھرتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب مجھ سے زیادہ ذلیل کوئی ہے ہی نہیں سماج اور معاشرے میں۔ اس منزل پر سماج پہنچ چکا تھا، اور یک بیک اس کے اندر تبدیلی کا پیدا کرنا
یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. وہ اذہان جہاں لڑکی کا وجود ذلت کا سبب بن کے ایک بت کی حیثیت اختیار کر کے جگہ حاصل کر چکا ہو، ان اذہان کے ان بتوں کو توڑنا عام آدمی کا کام نہیں تھا. اور جب اسلام ظہور میں آ گیا، یعنی اعلان اسلام ہوا، تو ایک دم سے سماج کے اندر ایک انقلاب پیدا ہونا شروع ہوا. اگر آپ اس تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جو لڑکیاں دفن کر دی جاتی تھیں زندہ، ان کا دفن ہونا تو بند ہو گیا، مگر دیکھی وہ توہین ہی کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی، ذلت ہی کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی. تو کم سے کم اعلان اسلام کے بعد بعثت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتنا ضرور ہو گیا کہ جس کو دفن کر دیا کرتے تھے اس کو اب دفن نہیں کرتے تھے، لیکن اسے کوئی جگہ نہیں دی گئی تھی. اب اسلام کے لیے جو سب سے بڑا دوسرا اہم ٹاسک تھا، مہم تھی، وہ یہ تھی کہ پہلا اسٹیپ تو حل ہو چکا، طے ہو چکا کہ اب یہ زندہ نہیں دفن کی جا رہی ہے. اب دوسرا اسٹیپ جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو پش بیک کر دی گئی ہے، جنہیں دیوار سے دھکا لگا کے کارنر جنہیں کر دیا گیا ہے، جنہیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے، انہیں زندگی تو مل گئی. اب اس زندگی کو بامقصد بنانا ہے، اور اس وقت تک بامقصد زندگی نہیں ہو سکتی جب تک سماج اور معاشرے میں انہیں جگہ نہ دی جائے. اور جب سماج اور معاشرے میں انہیں جگہ ملے گی تبھی انہیں موقع ملے گا کہ یہ اپنے ٹیلنٹس کو جو قدرتی طور پر اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، جو ان کی ذہانت ہے، جو ان کی فکر ہے، وہ منظر عام پر آئے گی. لہذا اس سمت کام ہونے لگا. اور ظاہر ہے کہ یہ کام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا تھا جب تک خود پیغمبر اکرم کے ہاں کوئی ایسا نمونہ یا کوئی ایسی مثال پیش نہ کر دی جائے کہ جو ان گم کردہ راہ کے لیے مشعل راہ بن سکے. سوال اب یہ تھا کہ چونکہ تہذیب اور تمدن سے انہیں دور رکھا گیا، انہیں پس سمجھا گیا، ان کی فکروں کو پامال کر دیا گیا، اور یہ بالکل اپنے کو پست کچلی ہوئی سمجھنے لگیں. اب اس حالت سے انہیں اوپر نکالنا تھا، یعنی ان کی نفسیات جو پوری طرح سے پامال ہو چکی تھی اسے پھر سے ریوائیو کرنا تھا. تو اب ریوائیول کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسی خاتون سامنے آئے جس کے یہاں نقص نہ ہو، کمی نہ ہو، جو زندگی کے ہر شعبے میں، ہر شعبہ حیات میں منزل تکمیل پر ہو، یعنی مکمل ہو، کمپلیٹ ہو. یعنی کسی ایسے رول ماڈل کی ضرورت تھی کہ جو کمپلیٹ ہو، اور وہ رول ماڈل ایسا ہو کہ جو ماں کی گود سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک ہر شعبہ حیات میں
جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اسے پورا کر سکے۔ اگر آپ اس وقت کے عرب پر نظر دوڑائیے، ان کی تاریخ پر، تو کوئی عورت، کوئی لڑکی ایسی نظر نہیں آ رہی ہے کہ جو اس معیار پر پوری اتر سکے۔ لہذا وہ نبی جو کائنات کے لیے نبی بن کے آیا تھا، جس کا فوکس یہ تھا کہ اس بدنامی یا ضلالت کی کگار پر کھڑی ہوئی یا غار مذلت میں گری ہوئی قوم کو یا کمیونٹی کو یا افراد کو پھر سے نکالا جائے اور ان کے اندر اس مری ہوئی انسانیت میں زندگی یا روح پھونکی جائے تاکہ وہ مقصد حیات کو سمجھ سکیں۔ چنانچہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کو جو اولاد عطا کی، وہ پہلی بیٹی، جن کا نام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اس بات کو، اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے فضائل کے بارے میں، جن کے محاسن کے بارے میں عالم اسلام میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے سامنے جو مسئلہ ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ شہزادی کے کیریکٹر کو کما حقو تو نہیں ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ زندگی کا ہر گوشہ ایسا ہے کہ جس پر ایک طولانی وقت چاہیے روشنی ڈالنے کے لیے۔ میرے سامنے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک ایسے پلیٹ فارم پر گفتگو کر رہا ہوں جو ایک پبلک پلیٹ فارم ہے۔ اپنی محفل میں بیٹھ کے گفتگو کرنا، اپنے مجمع میں بیٹھ کے گفتگو کرنا، ہم مسلک افراد کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ سب تو بہت آسان ہے ہمارے لیے۔ لیکن جب آپ کسی پبلک پلیٹ فارم پر بول رہے ہوں جہاں آپ کی آواز نہ جانے کتنے کانوں تک پہنچ رہی ہے آپ کو نہیں معلوم ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ ایسے افراد ہوں سننے والے کہ جو آپ کے مذہب اور مسلک کے نہ ہوں، تو وہ اس بات کو کہیں گے کہ بھئی آپ کی حدیث، آپ کے قرآن سے ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ اس لیے کہ آپ جس کیریکٹر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ آپ ان کے عقیدت مند ہیں، آپ ان کے چاہنے والے ہیں، تو ظاہر ہے آپ قرآن مجید سے ان کی گفتگو کریں گے، آپ حدیث سے ان کی گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید سے ہمیں کچھ نہیں لینا دینا ہے، آپ کی حدیث مبارکہ سے ہمیں کچھ نہیں لینا دینا ہے، یا ایک باپ نے اپنی بیٹی کے لیے کیا کہا یہ ہمارے انٹرسٹ کی چیز نہیں ہے، اور ان کا یہ کہنا حق بجانب بھی ہے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں پیش کی جائیں کہ جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں اور جس سے انکار کرنے کی ہمت و جرات نہ ہو سکے۔ تو میں اس وقت جو گفتگو کر رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی گفتگو کے نہج کو
اس رخ کی طرف لے جاؤں جہاں سب کے لیے قابل قبول ہو۔ مسلمانوں کے لیے تو یقیناً یہ سیرت قابل تقلید ہے، انہیں عمل کرنا چاہیے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی اس دنیا میں، آج کے اس سماج اور معاشرے میں، جہاں یہ بہت آواز اٹھ رہی ہے کہ صاحب اسلام میں عورتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، حالانکہ وہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کہ جنہوں نے پڑھائی نہیں ہے، جنہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں کو دیا کیا ہے۔ اور دوسری طرف بات بڑی تلخ ہے، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ ہمارے یہاں ایک ایسا سیکشن، ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو فکری طور پر اس طرح سے بندھا ہوا ہے کہ وہ اس سے آگے کچھ سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جہاں ایڈجسٹمنٹ ہے، جو سماج اور معاشرے میں ایڈجسٹمنٹ کا پیغام دیتا ہے، علاوہ ان مقامات کے کہ جہاں توحید پر کوئی حرف آ جائے، جہاں عدل پر کوئی حرف آ جائے، اصول دین پر اگر کوئی حرف آتا ہے تو اسلام کمپرومائز کرنے کی پرمیشن نہیں دیتا ہے۔ لیکن جہاں سے فقہی مسائل شروع ہو جاتے ہیں وہاں گنجائش ہے۔ میں اس وقت فقہ پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اور وہ جنرل بات کسی ایک قوم اور قبیلے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ہر سننے والے کے لیے ہے، صاحبان فکر کے لیے ہے، جو فکر رکھتے سوچتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ گفتگو کوئی اور سن رہا ہو جس کا اسلام سے تعلق نہ ہو، یا اسلام والے بھی سن رہے ہوں۔ اگر کوئی ایک گفتگو کا جملہ یا فقرہ ذہن میں جگہ پا جاتا ہے اور وہ اس پر فکر کرتا ہے اور نتیجے پر پہنچتا ہے تو شاید یہ محنت سوارت ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر، آج آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی کہاں ہے، اور خصوصی طور پر خواتین کہاں ہیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور بہت سامنے کا سوال ہے، چاہے پڑھا لکھا ہو اور چاہے پڑھا لکھا نہ ہو، کیا کوئی باپ اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کی بیٹی اریاں ہو کر پھیل چلے یا اپنے جسم کی نمائش کرے؟ میں آپ سے، اپنے سننے والوں سے ایماندارانہ جواب چاہتا ہوں۔ کوئی نہیں ملے گا، کوئی بے حیا ہی ہوگا، بے شرمی ہی ہوگا، وہی ہاں کہے گا، ورنہ ہر باپ اپنی بیٹی کو باعزت دیکھنا چاہے گا۔ یہ فطری چیز ہے میرے عزیزو، تعلق مذہب سے ہو یا نہ ہو، مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، لیکن یہ ایک فطری چیز ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو باعزت دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر توہین آمیز جملے کا یا کہے جائیں۔
تو اگر یہ فطری چیز ہے تو آج جس طرح سے خواتین کی نمائش ہو رہی ہے یہ وجہ ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ مت سمجھ کے مجھے سنیے کہ میں شیروانی اور ٹوپی پہنے بیٹھا ہوا ہوں. میں ایک فکر دے رہا ہوں آپ کو اور آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. ہر ایک کہے گا ہونا چاہیے، تو کون بنے گا اس کے لیے مثال؟ یہ بتائیے کون ہوگا جو اس کی نظیر بنے؟ کون ہوگا جو رول ماڈل بنے؟ کس کی زندگی ہوگی کہ جو دعوت فکر دے؟ تو کوئی ایسا رول ماڈل ہونا چاہیے جو ہر منزل پر آج کی خواتین سے بلند تر ہو. اس کے جیسا خاندان کسی کا نہ ہو، اس کے جیسا پیدر کسی کا نہ ہو، باپ کسی کا نہ ہو، اس کے جیسے بھائی کسی کے نہ ہو، اس کی جیسی ماں کسی کی نہ ہو، اور اس کے جیسا شوہر کسی کا نہ ہو، اور اس کی جیسی اولاد کسی کی نہ ہو. جب بھی تقابل کا مسئلہ آئے تو وہ ہر منزل پر ان سے بلند نظر آئے، اور اگر کوئی نقص اور کمی پائی جائے گی تو ایک بہانہ بنا لیا جاتا ہے کہ بھائی ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، تو یہ کرتے کیا؟ تو ان کی مجبوری تھی کہ چیتھڑا لپیٹ کے رہتے. جب کھانے ہی کو نہیں تھا تو فاقہ کشی ہی کرنا پڑتی، اور جب کچھ بچھانے کو نہیں تھا تو ایک کمبل ہی بچھاتے یا ایک جانور کی کھالی ہی پر سوتے، اور جب تھا ہی نہیں تو پھر گھر کیسے بناتے؟ یہ تو ان کی مجبوری تھی. نہیں، پروردگار عالم نے ایک ایسی خاتون کو نمونہ عمل قرار دیا ہے، رول ماڈل بنایا ہے کہ جسے اللہ نے سب کچھ دے دیا تھا. کوئی ایسی چیز کائنات میں نہیں تھی، اس یونیورس میں نہیں تھی جو ان کی پہنچ سے باہر رہی ہو. اور جب اتنا سب اللہ نے انہیں دیا تو اب ان کی زندگی یقیناً رول ماڈل بن جائے گی. اور دیکھیے اس پر کمال یہ ہے کہ اس خاتون کی ایک عمر ہوتی ہے جہاں اسے کہا جاتا ہے کہ پختہ شعور ہے، یعنی فیصلہ کرنے کی قوت آ جاتی ہے، باتوں کو سمجھنے کا شعور پیدا ہو جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں ایک ایوریج لے لیں تو یہ تمام باتیں جو ہیں عموماً 15-16 سال یا 18 سال کے بعد جب میچورٹی کی طرف بڑھتی، یعنی فکری میچورٹی کی طرف لڑکی بڑھتی ہے تو ان باتوں کو درک کرنا شروع کرتی ہے. اور پھر ایک عمر کا وہ حصہ آتا ہے جب اس میں پختگی آتی ہے، اور اس کے بعد وہ زندگی کہ ان خوبیوں کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیتی ہے. یہاں جو مثال پیش کی جا رہی ہے، جس کی زندگی کو سیرت قرار دیا جا رہا ہے، رول ماڈل قرار دیا جا رہا ہے، اسے کوئی 30, 40, 50 یا 60 سال کی عمر نہیں ملی، 18 سال کی عمر. 18 سال کیا ہوتے ہیں آج؟ بتائیے مجھے. 18 سال کی عمر میں جو مظاہرے کیے ہیں اپنے کردار کا، وہ کمال کا آخری نقطہ تھا. یعنی اس میں کہیں نقص نہیں پایا جا رہا. پوری ذمہ داری سے یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پوری تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اب کمال میں کیا کیا آتا ہے؟
دیکھیے کمال اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک علم نہ ہو. اگر علم ہی نہیں ہے تو جو کچھ حاصل کرے گا وہ ناقص ہوگا. علم ہی ہے جس کے ذریعے سے چیزوں کو پہچانا جاتا ہے، معرفت ہوتی ہے. علم ہی ہے جس کے ذریعے سے زندگی کا بہترین سفر طے کیا جاتا ہے. علم ہی ہے جس کی روشنی میں ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں. یا نہیں؟ اب مجھ سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جب آپ علم کہہ رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ جسے رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اس کی علمی حیثیت کیا تھی؟ پہلا سوال یہی اٹھے گا. صحیح ہے نہیں؟ چونکہ میں دنیا کے ایک پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں، عام عورتوں کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، تو میں آپ کو بہت زیادہ، چونکہ وقت بھی نہیں ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں. دو ایک مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں اور دیکھ لیجیے وہ سامنے ہے. آپ کو پتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے ہوئی. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا مرتبہ کیا ہے، علمی حیثیت کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث خود بتا دیتی ہے کہ علی کے علم کی منزلت کیا ہے. اور بہت مشہور حدیث ہے جس پر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تمام محدثین نے چاہے جس فرقے سے ان کا تعلق، انہوں نے لکھا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، مدینہ ہوں، علی اس کے دروازہ ہیں. غور فرمایا آپ نے؟ یہ حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے جسے اپنے یہاں سب نے لکھا ہے کہ آپ نے مولا کائنات کے لیے یہ فرمایا میں شہر علم ہوں. اب وقت نہیں ہے کہ میں شہر کو ڈیفائن کروں اور پھر دروازے کو ڈیفائن کروں، بس ایک ربط ہے جسے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پیغمبر اکرم کے علم میں کسی کو شک اور شبہ ہے؟ کوئی نہیں ہمت کر سکتا کہہ سکتا ہے. تو اب پیغمبر جسے دروازہ کہہ رہے ہوں شہر کا، اس کی اہمیت تو سمجھ میں آ گئی نا؟ اس کی اہمیت تو سمجھ میں آ گئی کہ جس نے برملا پیغمبر اکرم کی حیات کے بعد یہ فرمایا کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو، میں زمین سے بہتر آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. اب ڈیفائن کیجئے اس کو بیٹھ کے اپنی جگہ پر، یہ کیا کہا ہے مولا نے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس فاطمہ کے شوہر کے علم کا یہ معیار ہو، اس علی کی بیوی کیسی ہوگی؟ بتائیے مجھے، ہے نا؟ اب میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اگر شہزادی کے علم کے سلسلے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، کچھ، تو خطبہ فدقیہ پڑھ لیجئے. میں خطبہ فدق کی کسی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں صرف اس کی علمی ادبی حیثیت کیا ہے اس پر دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ ایک طرف حضرت امیر المومنین کے کلام کا مجموعہ، خطوط، خطبات، کلمات حصار، جس کا نام نہج البلاغہ رکھا گیا ہے، اسے رکھیے اور پہلا صفحہ توحید کا کھولیے اور نہج البلاغہ کو پڑھیے، اور دوسری طرف برابر میں خطبہ فدقیہ رکھ کے اور ان جملوں کو پڑھیے جو شہزادی نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے. جو حضرات عربی داں ہیں
جو عربی لٹریچر سے واقف ہیں وہ یقیناً قدر کریں گے کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ معصوم کے کلام کے ساتھ ساتھ معصومہ کا کلام چل رہا ہے. معرکۃ الآراء خطبہ ہے، کنٹینٹ جو بھی ہوں آپ دیکھیں، اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں صرف اس کی علمی اور ادبی حیثیت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بات شہزادی نے ارشاد فرمائی کہا ہے وہ مدلل بات کی ہے، دلیل کے ساتھ بات کیا، اور جو زبان استعمال کی ہے، جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اللہ گواہ ہے اس طرح منتخب ہیں کہ میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں ان صاحبان علم کو کہ جو عربی زبان سے شناسائی رکھتے ہیں یا جنہیں عربی زبان پر عبور کا دعویٰ ہو، اس خطبے میں جو شہزادی نے فرمایا ہے ایک لفظ ہٹا کے کوئی دوسرا لفظ لا کے رکھ دے وہاں جو متبادل کہلائے، یعنی اس لفظ کے برابر کہلائے، آپ یقین جانیے سر پٹک کے رہ جائیں گے. دلدادان ادب عربی ایک لفظ نہیں ہٹا سکتے ہیں. یہ شہزادی کی علمی کمال. صحیفہ فاطمہ زہرا مشہور. تو یہ جو رول ماڈل، چونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اگر میں تفصیل میں چلا جاؤں گا تو مجھے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گا. تو اب یہ جو رول ماڈل ہے یہ علمی حیثیت میں بھی چیلنج ہے قیامت تک کے لیے. کوئی مقابل اس کے نہیں آ سکتا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ جسے نوازتا ہے دینا چاہتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں میں کہا جاتا ہے، یہ تو عام کہتا ہے بھائی جب اوپر والا نوازتا ہے کسی کو تو اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. اب جناب تھوڑا سا میں تاریخ اسلام کا، چونکہ شہزادی کے کیریکٹر کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی منزل آتی ہے آغوش مادر میں، یعنی بطن مادر سے، ماں کے پیٹ سے بچے کا گود میں آنا، ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے کی منزل میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ پیغمبر اکرم گھر میں تشریف لاتے تھے تو جناب ختیجۃ الکبریٰ، ام المومنین ختیجۃ الکبریٰ گفتگو کسی سے کرتی رہتی تھی. تو پیغمبر اکرم نے سنا، پوچھا ختیجہ کس سے باتیں کرتی ہو، کوئی سامنے تو نہیں ہے؟ فرمایا اس بچے سے بات کرتی ہوں جو میرے شکم میں ہے. آپ کو مل جائے گا، محدثین کے ہاں یہ چیزیں مل جائیں گی، جہاں فضائل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا لکھا گیا ہے وہاں یہ مل جائے گا. اب بتائیں آپ کہ ابتدا یہ ہے تو پھر انتہا کس منزل پر ہوگی؟ اور اب آغوش مادر میں آئی، پرورش. ہمارے یہاں بچے جو ہوتے ہیں ولادت کے بعد ظاہر ہے جیسے جیسے بڑھتے ہیں ان کی شرارتیں بڑھتی ہیں، وہ والدین کو بہت اچھی لگتی ہیں، ہے یا نہیں؟ اور اگر ان پر قابو نہیں کیا جائے تو آگے بڑھ کر وہی چیزیں وبال جان بھی بن جاتی ہیں. جتنے دن جناب ختیجۃ الکبریٰ باحیات رہیں، کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ جہاں
جناب فاطمہ زہرا کی شکایت پیغمبر اکرم سے کی ہو. پڑھیے اس واقعات کو. ہو سکتا ہے کہ یہ ابتدائی واقعات ہیں، اس میں لوگوں کو دلچسپی نہ ہو. نہیں، اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اصل جوہر حیات کا اس وقت سامنے آیا لوگوں کے کہ جب ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا، اور اب پیغمبر تنہائی محسوس فرمانے لگے. تو کون تھا جو دلجوئی کرتا تھا؟ یوں بھی بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ باپ سے بہت قریب رہتی ہیں اور باپ بھی انہیں بہت چاہتا ہے. مگر بیٹی کا باپ کے مشن سے جڑ جانا یہ کمال کیریکٹر ہے کہ ابھی کوئی عمر نہیں ہے، 5-6 سال کی عمر، اس سے زیادہ کی عمر نہیں ہے، لیکن باپ کی حیات کے مقصد کو سمجھ لینا اور اس پورے موومنٹ سے، پوری تحریک سے جڑ جانا جیسے اس کا ایک اہم حصہ. یہ ہے کمال فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اور ایک معمولی سی مثال میں آپ کو دے دوں. آپ جانتے ہیں، اور جو بھائی ہمارے نہیں جانتے ہیں ان کے لیے مختصر بتا دوں کہ جب اسلام کا اعلان کر دیا تو مکے میں جو مخالفین تھے پیغمبر اکرم کے یا اسلام کے، انہوں نے بہت ستایا، بہت اذیت دی. چونکہ بہت کم لوگ تھے ساتھ، اس لیے یہاں تک کہ جانور جو ذبح کیا جاتا تھا، اونٹ، اس کی اوجڑی نکال کے پھینک دیا کرتے تھے، اوپر ڈال دیا کرتے تھے جب پیغمبر عبادت کے لیے کھانے کا آتے تھے. پتھر مارتے تھے، پیروں سے خون گرنے لگتا تھا. اور اب جناب خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، جناب ابو طالب چچا تھے جنہوں نے پرورش کی، ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو چہرے پر شگفتگی نہیں ہوتی تھی، مرجھایا ہوا چہرہ ہوتا تھا. یعنی جیسے ایک تکلیف اٹھانے والے شخص کا چہرہ ہوتا ہے، ویسا ہوتا تھا. اب اس وقت ضرورت ہے کہ کوئی ایسا ہو جو بڑھ کر سہارا دے دے، جو بڑھ کر ایسے جملے کہے کہ جس سے ہمت بندھے اور یہ سمجھے کہ وہ تنہا نہیں ہے، اس کی وجہ سے تنہائی دور ہو سکتی ہے. اور اب یہاں رول دیکھیے جناب فاطمہ زہرا کا کہ جب دیکھا تو فرمایا، بابا آپ اپنے کو تنہا نہ سمجھیے. ڈونٹ تھنک دیٹ یو آر alone, nobody is with you. آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے ایسا مت سمجھیے. یہ کوئی نہیں ایسا مت سمجھیے. یہ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ جملہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے مشن میں تنہا نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے شانہ بشانہ ہوں. اس جملے نے جیسے رگ و پے میں ایک نئی زندگی دوڑا دی ہو. یہ ہے اس محبت کو جب پیغمبر نے محسوس کیا، باپ کا پیر دھلانا، باپ کی دیکھ بھال کرنا، ہر لمحہ متوجہ رہنا، جب اس محبت کو پیغمبر اکرم نے پایا اپنی بیٹی سے، تو جانتے ہیں کیا جملہ ارشاد فرمایا بیٹی کے لیے، ہر بیٹی کے لیے اور ہر باپ کے لیے. یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک میسج ہے ان کے لیے کہ بیٹی کے اندر بھی یہ صلاحیت ہونی چاہیے اور باپ کے اندر بھی اسے قبول کرنے کی اور اسے پہچاننے کی صلاحیت ہونی چاہیے. کیا فرمایا پیغمبر نے؟ فرمایا بیٹی تو اپنے
باپ کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی لیے ام ابیہا کہا فرمایا آپ نے۔ اب اس کی تشریح کی گئی مختلف طریقوں سے کہ ام ابیہا کیوں کہا، نہیں، جو اصل چیز سامنے آ رہی ہے بالکل وہ ہے، یعنی اس محبت و شفقت کا احساس پیغمبر کو ہوا جو ایک ماں کی طرف سے ایک بچے کو ہوتا ہے۔ ذرا غور فرما رہے ہیں؟ یہ ایک پیغام دیا ہر بیٹی کو، لیکن اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے اس بات کو کہنا چاہتا ہوں، اور زینبیہ چینل کے اس پلیٹ فارم سے اس بات کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ بات اس وقت تک بیٹی کے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکتی ہے جب تک اس کی تربیت اس طرح نہ کی جائے، جب تک اسے اس طرح سے سنوارا نہ جائے، اسے بنایا نہ جائے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے میرے عزیزو کہ ہم باتیں تو بہت لمبی چوڑی کرتے ہیں، بس وہ بات وہیں تک ہے، اور سن بھی لیتے ہیں، اور کبھی دل چاہتا ہے تو واہ واہ بھی کر دیتے ہیں، لیکن بس وہ واہ واہ تک ہے اور سن لینے تک ہے۔ وہ چیز ہماری زندگی میں ڈھل نہیں پاتی ہے کہیں سے۔ دیکھیے ایکسیپشنز ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو ریئلائز کرتے ہیں، جن کے ہاں احساس کی قوت ہے، جو پہچانتے ہیں اپنے موقف کو، ان کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ تاریخ میں ایسی بھی مائیں ملیں گی کہ جنہوں نے بغیر وضو اپنے بچے کو غذا نہیں دی ہے، اپنے سینے سے نہیں لگایا ہے اس کے منہ۔ تو ضرورت اس بات کی، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اپنے اس بات کو، پھر کل انشاءاللہ آخری تقریر رہے گی اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جب تک ہم خود، دیکھیے ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں، آج 1400 برس سے زیادہ ہی تو ہو گئے ہیں، کون سا ایسا زمانہ رہا ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت بیان نہ کی گئی ہو، جب ان کے بارے میں بات نہ کی گئی ہو، ہے نا؟ لاکھوں کروڑوں افراد بیان کرنے والے ہیں اس دنیا میں، اور لاکھوں کروڑوں سے زیادہ، بلینز میں رکھ لیجیے آپ، لوگ سننے والے ہیں اسے، ہے یا نہیں؟ مگر آپ یہ دیکھیے کہ صرف سن کے رہ گئے یا اسے پریکٹیکلی بھی سامنے پیش کیا۔ آج کے سماج اور معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم پریکٹیکلی نہیں کچھ پیش کر پاتے ہیں۔ آج جو مسلمانوں کے اوپر دھبے لگ رہے ہیں، جو کیریکٹر ایسیسینیشن ہو رہا ہے، اور یہ کیریکٹر ایسیسینیشن ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، ہم کہتے تو ہیں کہ اسلام جھوٹ سے منع کرتا ہے، ہم کہتے تو ہیں اسلام حقوق کے ادائیگی کا حکم دیتا ہے، ہم کہتے تو ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، ہم کہتے تو ہیں یہ کہ اسلام حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف سے زندگی گزارو، لیکن خدا را ہم سب اپنی گریبانوں میں منہ ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ ہم نے خود اس پر کتنا عمل کیا ہے۔ اگر آج کا مسلمان یا جب گزرے ہوئے زمانے کا مسلمان اسے عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کر دیتا تو غیر قوم، آپ یقین جانیے، پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ غیر مسلم قوم، چاہے جس مذہب سے اس کا تعلق ہو، چاہے جس تحریک سے اس کا تعلق ہو، اگر مسلمان ان باتوں کو عملی طور پر دنیا کے سامنے پیش کر دیتا، پریکٹیکلی، یعنی اپنے اندر اسے جذب کر کے اور اسے دنیا کے سامنے پیش کرتا،
تو آج یہ مسلمان لوگوں کی پلکوں پر ہوتا، سر پہ بٹھاتے، اس لیے کہ انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر وہ ان اچھائیوں کو دیکھ سکیں جسے مسلمان بیان کر رہا ہے، چاہے وہ ہماری خواتین ہوں اور چاہے وہ ہمارے افراد مرد ہوں، جو بھی ہوں۔ میں پورے یہ ہم بڑے اس سے کہتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم قوم وسط ہو، یعنی تم وہ ہو جو دوسروں کو اچھائیوں کی طرف لے کے آؤ گے، برائیوں سے روکو گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کتنے آدمیوں کو ارے ہم خود اچھائی پر ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب بس نماز کی تبلیغ کر لیا، روزے کی تبلیغ کر لیا، حد ہو گئی، ختم ہو گئی بات۔ نہیں، زندگی کے ہر حصے میں، ہر گوشے میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ دوسروں کے جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں تو آپ خود جھوٹ بولنا بند کر دیجئے۔ اگر آپ غیبت کو برا جانتے ہیں تو آپ خود غیبت کرنا بند کر دیجئے۔ جب یہ کوالٹیز پیدا کر لیں گے اور پھر سیرت فاطمہ زہرا ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے کہ جنہوں نے گفتگو نہیں کی ہے، بیٹھ کے مدینے کی خواتین کو جمع کر کے لیکچر نہیں دیا ہے، نہیں، اپنی سیرت سے، اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے ہر چیز کو سامنے رکھ دیا، اور جب اسے رکھا تب دنیا نے سمجھا یا سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ نہیں، اگر کوئی رول ماڈل ہو سکتا ہے تو فاطمہ زہرا ہو سکتی ہیں۔ ان لفظوں کے ساتھ میں آپ حضرات سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ آپ دعا کریں کہ یہ دن جنہیں آپ منا رہے ہیں جناب فاطمہ زہرا سے منسوب ہے، پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم صرف زبانی گفتگو نہ کریں بلکہ اپنی زندگی میں ان باتوں کو جگہ دیں تاکہ عملی طور پر دنیا کے سامنے اسے پیش کر سکیں۔ اور اگر ہمارے اندر یہ باتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو ہمارا تقریر کرنا، آپ کا سننا، یہ سب سوارت ہو جائے گا، ورنہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، گفتگو ہوئی، سنا، ایک گیٹ ٹوگیدر کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس قسم کی نشستوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ حاصل کر کے اٹھیں۔ بات کو ختم کرتے ہوئے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار معصومہ کونین شہزادی کے تصدق میں اس مہلک بیماری کورونا وائرس سے عالم انسانیت کو نجات دے۔ پروردگار اس طرح کی اور دوسری بیماریوں سے بھی سب کو تو محفوظ رکھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔